हे गाइस, तो दिल्ली में रहते हुए पहली बार मैं जा रही हूँ आज जामा मस्जिद रोजा खोलने, और मैं विश्वास नहीं रखती बट उनका रिएक्शन मुझे देखकर बहुत क्यूट। मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो क्या ही कहते। मैंने पहले ही कहा था, अब से 1.5-2 साल पहले कह चुका मैं। जी हाँ, मुझे इस बात का डर था, मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन मेरे आका ने मुझसे भी पहले कह दिया था। 1400 साल पहले कह चुके मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि मुझे इस बात का डर है कि मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। जब इंसान के पास पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत आ जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने दीन पर, अपने मजहब पर टिके रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मारूफ भाई की एक अहम वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है, आज के हालात इतने खराब क्यों हो गए हैं, आज इस वीडियो में सुनेंगे मारूफ भाई की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाएं। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हे गाइस, तो दिल्ली में रहते हुए पहली बार मैं जा रही हूँ आज जामा मस्जिद रोजा खोलने, और मैं विश्वास नहीं रखती बट उनका रिएक्शन मुझे देखकर बहुत क्यूट। मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो क्या ही कह सकते थे। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने पहले ही कहा था, अब से 1.5-2 साल पहले कह चुका मैं। जी हाँ, मुझे इस बात का डर था, मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन मेरे आका ने मुझसे भी पहले कह दिया था। 1400 साल पहले कह चुके मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि मुझे इस बात का डर है कि मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। जब इंसान के पास पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत आ जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने दीन पर, अपने मजहब पर टिके रहते हैं। इंसान का इम्तिहान ही तभी शुरू होता है जब उसके पास पैसा, दौलत, शोहरत खूब आ जाए, उसके बाद भी वो अपने मजहब पर टिका रहे, अपने आका का सच्चा वफादार बनकर के इस दुनिया में जिंदगी गुजारे। सच्चा वफादार वही होता है, पैसा, दौलत, शोहरत आने के बाद भी। मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। यहाँ तो पैसा कमाया ही गया अपनी नुमाइश के जरिए। आजकल आपने देखा होगा कि 2-2, 4-4 हज़ार रुपए में, 5-6 हज़ार रुपए में लड़कियों को अपने शोरूम पर, अपनी दुकानों पर लड़के रख लेते हैं नुमाइश के लिए। कि जी हाँ, नुमाइश कह सकते हैं उसको, नीलामी भी कह सकते हैं उसको। नुमाइश के लिए लड़कियों को रख लेते हैं अपने, उनको देख करके ग्राहक आए। लड़कियों को इसलिए रखा जाता है और उनको बड़ा इज्जत का नाम दिया जाता है। जॉब लग गई, हमारी बेटी जॉब कर रही है, घरों से निकल कर जाती है। कुछ इज्जतदार लोग, कुछ समझदार लोग जब ये सारा कुछ देखते हैं, गलत उनके चाल चलन देखते हैं, घर से नकाब में निकलती हैं और बाहर जा कर के ऑटो से निकल कर के नकाब उतार के बैग में रख लेती हैं और गैर मुस्लिम लड़कों के टच में आती हैं, उनके साथ घूमती हैं। तो जब ये सारा कुछ इस तरह का कुछ देखते हैं ना, तो वो शिकायत करने की कोशिश करते हैं, बल्कि कहते भी, समझाने की कोशिश भी करते हैं, तो उनको फिर उल्टे जवाब दिए जाते हैं। एक सच्चा वाक़या मैं आपको बताऊं, और जो मैं अभी जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी और मैं बताऊंगा भी कि 1.5-2 साल पहले मैं क्या कह चुका था, मैंने क्या कहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक सच्चा वाक़या मैं आपको बताऊं, 5-5, 6-6 हज़ार में लड़कियों को जॉब मिल जा रही है आजकल। शायद आपने भी देखा हो, इस तरह से लड़कियां जॉब कर रही हैं और बड़ा इज्जत का नाम दिया जाता है कि जॉब कर रही है हमारी बेटी। तो एक वाक़या मैं आपको बताऊं, एक साहब, इसी तरह से एक साहब की बेटी एक जॉब कर रही थी एक जगह। उनसे कहा, उसके चाल चलन जब ठीक नहीं देखे, उसको देखा गैर मुस्लिम के लड़कों के साथ में देखा गया उस लड़की को, तब उसके बाप से शिकायत की उसके बारे में। तो उसके बाप के अल्फाज क्या थे? उसने कहा कि भाई हमारी तरक्की से लोग जलने लगे, हमारी तरक्की से जलने लगे लोग। अब क्या कहा जाए ऐसे मनहूस बाप को, ऐसे दयूस बाप को, जिसके बारे में मेरे आका ने दयूस कहा है, जो अपने घर की खवातीन को खुलेआम छोड़ दे, बेपर्दा छोड़ दे, उसकी परवाही ना करे कहाँ जा रही है बहन बेटी, और फिर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे, तो उसको बेगैरत दयूस कहा है मेरे आका ने।
اسی طرح سے غیر مسلم کے ٹچ میں لڑکیاں آتی ہیں, اس کے بعد وہ مرتد ہو جاتی ہیں, ان سے شادی کر لیتی ہیں. 1-1.5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی ارشی سیفی نام کی لڑکی کی. اس کو میں نے دیکھا تھا, وہ ولاگ بنا رہی تھی, بالوں کو کھول کر کے اترا کر ولاگ بنا رہی تھی. اس نے اس طرح کی بات کر رہی تھی کہ بھائی آج تیسرا رمضان ہو گیا, میرا پہلے روزے پر یہ ولاگ, میرا یہ رسپانس تھا, دوسرے روزے پر میرا آج یہ رسپانس, تیسرے پہ آج میرا یہ رسپانس ہے, آج میں دیکھنا چاہتی ہوں آج چوتھا روزہ ہے, آپ کا کیا رسپانس ہے. روزانہ سحری کی ویڈیو, افطار کی ویڈیو بنا کر کے وہ دلی کی ارشی سیفی نام کی ایک لڑکی ویڈیو پوسٹ کر رہی تھی. اس کو میں نے گٹار کے ساتھ, گٹار جو بجانے والی ہوتی ہے ایک لڑکے کے ساتھ میں, غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں بھی میں نے دیکھا اس کو اس طرح کی ویڈیو پہ پوسٹ کری, کھلے عام بالوں کو اس کی باہوں میں بیٹھ کر کے بےغیرتی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو میں نے دیکھا. اس انداز میں میں نے دیکھا تو مجھے افسوس ہوا تھا. اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اپنے انداز میں بولا تھا جو بھی کچھ بولا تھا, آج بھی جیسا بھی بولتا ہوں میں, لیکن اس وقت مجھ سے زیادہ شروعات کی تھی, میں نے چینل بنایا تھا تو اس ٹائم مجھے بڑا دکھ ہوا تھا, بڑا افسوس ہوا تھا. میں نے اس کے تعلق سے جو بھی کچھ بیان کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میری بہن رسپانس مانگنا ہے تو رب سے رسپانس مانگ, دنیا دار سے کیا رسپانس تو مانگ رہا ہے. اس انداز میں میں نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا تھا بنا کر کے, اور میں نے کہا تھا ڈر ہے ان اس طرح کی لڑکیوں کا ڈر ہے, ان کے ایمان کا جانے کا خطرہ ہے, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں گھوم رہی ہیں. آج وہ دن ہے, وہ لڑکی مرتد ہو گئی ہے, بڑی خوشی اس کے والدین نے اس لڑکے کے ساتھ میں کی شادی رچا دی ہے. اور کیسی شادی, کیسا نکاح, ہرگز نہیں ہو سکتا. رات بھر پڑھاتے رہو نکاح, تم سالوں سال نکاح پڑھاتے رہو, نہیں ہوگا نکاح جب تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہوگا. یہ حرام, یہ جہنم میں جھونک دیا اس کے والدین نے اس کو, اور چلی گئی. اور ان سب کو دیکھ کر کے ہماری امت کی بیٹیاں یہ دیکھ رہی ہیں کہ کتنے عیش و آرام سے عیش و آرام ہے, کہ پہلے بھی اسی طرح سے کہ بے پردگی سے رہی, پہلے بھی عیش و آرام کی زندگی کاٹی, اور آج بھی عیش و آرام کے ساتھ میں اپنے لور کے ساتھ میں اس سے شادی کر لی اس نے. یہ سب کچھ یہ ظاہری طور پر تو بڑا اچھا دکھتی ہیں یہ سب چیزیں, یہ سب باتیں بہت اچھی دکھتی ہیں, لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے میرے عزیز. یہ جہنم کا راستہ ہے سیدھا. میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں اس لڑکی کی, دیکھیے وہ جو مرتد ہوئی ہے نا, وہ ویڈیو میں نے ایک بہن ہے ہماری امت کی بہن, اس نے ویڈیو پوسٹ کی اس کے تعلق سے. پہلے تو میں ویڈیو پوسٹ کر چکا تھا 1.5-2 سال پہلے اس لڑکی کے تعلق سے. میں نے کہا تھا ڈر ہے, اس بات کا خطرہ ہے. وہی ہوا آج جو میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اب دیکھیے اس ویڈیو. ان سے ملیے, یہ ہیں ارشی سیفی. ان کی تعریف میں بعد میں بتاؤں گی. پہلے ان لڑکیوں سے گزارش کروں گی جو ان کی بہت بڑی فین ہے کہ ایک بار وہ میری بات ضرور سنیں. نام سے تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ لڑکی مسلم ہے, اور انہوں نے بہت ساری نعتوں پر اپنی وائس بھی دی ہے, جیسے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں, بچی میری سنا تو وہ کہنے لگی چچا. یہ وائس آرٹسٹ بھی ہیں. دھیرے دھیرے جیسے ہی ان کو فیم ملنا شروع ہوا, یہ بے حیائی کے گڈھے میں گرتی ہی چلی گئی. ان کے سر سے پہلے دوپٹہ اترا, پھر انہوں نے اپنا لائف اسٹائل دکھانا شروع کیا, اپنی زینت ظاہر کی. پھر دھیرے دھیرے ان کی فین فالوئنگ بڑھتی ہی چلی گئی. ان کے والدین بھی بے حیائی میں ان کا برابر ساتھ دیتے رہے, کیونکہ وہ تو ان کے لیے نوٹ چھاپنے کی مشین بن چکی تھی. ویڈیو پہ ویڈیو ڈالتی گئی, بے حیائی کرتی گئی, اور نوٹ چھاپنے کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا. اور جس اللہ نے ان کو شکل صورت دی, دین اسلام جی بالکل میری بہن, نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئی تھی. ادھر ان کا ایک سنگر پارٹنر بھی تھا, بغیرت دیوس ماں باپ اس لیے کچھ نہیں کہتے. ادھر یہ بھولی بھالی مسلمان بن کر آشیش تیاگی بناتی رہی, اور پیچھے پیچھے حرام رشتے میں مزے بھی اڑا رہی تھی. پھر کیا تھا, ان کے ماں باپ نے ان کی بڑے دھوم دھام سے شادی کی, بڑے فخر سے آشیش تیاگی کے ساتھ شادی کر دی. منع تو کرنا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ نوٹ چھاپنے کی مشین تھی. انکار کیسے کرتے؟ بھلے ہی اللہ کو ناراض کر دیں, لیکن بیٹی کو ناراض نہیں کریں گے. اور اس حرام رشتے کو پروان چڑھانے میں اس کے والدین نے بھی برابر ساتھ دیا. پیسے کے ہوس نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ایک بار بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی بچی کو جہنم کے راستے بھیج رہے ہیں, اور خود بھی جہنم کے راستے جا رہے ہیں. اب لاکھوں مسلمان لڑکیاں ان کی فین ہیں, اور اس ارشی سیفی کو اپنا آئیڈل مان چکی ہیں, اور یہ مسلمان لڑکیوں کا برین واش کر رہی ہے. اور اب یہ سوشل میڈیا پر اپنا لائف اسٹائل دکھا کر یہ ثابت کر رہی ہے کہ غیر مسلم سے شادی کر کے بھی دیکھو میں کتنا خوش ہوں. جو ہماری قوم کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, کہیں نہ کہیں ان جیسیوں کا ہی ہاتھ ہے, ان جیسیوں کی ہی وہ سنگت پا رہی ہیں. جی ایسے انفلوئنسر اور بلاگر کو بالکل بائیکاٹ کر دیں. یہ حرام رشتے کو بڑی ہی خوبصورتی سے پروموٹ کر رہی ہے, اور مسلمان بہنوں کا برین واش کر رہی ہے. اس نے خود تو وہ راستہ چنا جو جہنم کی طرف جاتا ہے, باقی لڑکیوں کو بھی یہ جہنم میں لے جانا چاہتی ہے. لہٰذا اپنی لڑکیوں پہ نظر رکھیں, اور وہ کس کو فالو کر رہی ہیں اس چیز پہ ضرور غور کریں. بہت خوب, اچھی وضاحت کی میری اس بہن نے, اچھا بولی ہے. حقیقت بات ہے, اس طرح کی لڑکیوں کو, جو دیندار لڑکی بھی جو ہوتی ہیں, جو پردے والی لڑکیاں بھی خواتین جو ہوتی ہیں, وہ ان کو دیکھ کر کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ
ہاں یہ تو بڑے اچھے سے جی رہی ہیں, بڑے کھلے عام جی رہی ہیں, بڑی کھلی زندگی ان کی, پیسہ بھی ہے, دولت شہرت سب کچھ ہے. لیکن میری بہنوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ظاہر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, جو دکھتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اصل زندگی تو وہی ہے جو اپنے دین پر گزار کر کے بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اصل زندگی وہی ہے. یہ دنیا 4 دن کی ہے, آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ سو رہے ہیں, یہ مریں گے تب جاگیں گے. جی ہاں, ابھی سو رہے ہیں. یہ پیسہ دولت شہرت بہت اچھی لگتی ہے, لیکن سب کچھ نہیں ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے سے بہت کچھ ملتا ہے, لیکن سب کچھ نہیں ملتا پیسے سے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہن بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک عمل صالح عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان و ہمارے ایمان و عقائد کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی سمجھ عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.